ایک اہم سوال یہ ہے سلمان صاحب، آپ نے آغاز میں کہا تھا کہ اس انتخاب سے حکومت سازی کا جو عمل ہے مکمل ہو چکا ہے، لیکن ابھی وفاقی کابینہ کی تشکیل کا عمل باقی ہے، اور اس کے لیے آج نواز شریف صاحب نے ایک اجلاس کی صدارت کی ہے جس میں انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ہدایت کی ہے کہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں، عوام کی ہم سے بہت سی توقعات ہیں، آپ جلد کابینہ تشکیل دیں تاکہ وہ ہمارے منشور پر عمل کرے۔ تو نواز شریف کا سیاسی مستقبل اور سیاسی کردار آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں۔ ایک تو آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ چیلنجز بڑے ہیں اور کیبنٹ کی تشکیل، میرا خیال ہے اگلے ایک دو دن کے اندر کیبنٹ تشکیل پا جائے گی۔ تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اور نہیں، تاخیر اس لیے ہو رہی تھی پریزیڈنشل الیکشن کے حوالے سے، یہ ساری ایکٹیویٹیز اس پہ تھی، اور یہ کوئی بڑی دیکھیں نا بڑے فیصلے تو ہو رہے ہیں، البتہ ایک دو دن کے اندر آپ کی کیبنٹ سامنے آ جائے گی۔ اور یہ جو مرکز میں وزارتیں ہوتی ہیں، صوبوں اور مرکز کی وزارتوں میں بڑا واضح فرق ہے۔ یہ جو صوبوں کی وزارتیں ہوتی ہیں یہ چیف منسٹر کو جواب دہ ہوتی ہیں، یہ جو مرکز کی وزارت ہوتی ہے نا وہ بڑی بااختیار ہوتی ہے، بہت سوچ سمجھ کے انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ وہ وہی لشکر ہوگا، ہمیں نظر آئے گا جو 16 جماعتوں کا اتحاد ہے، یا مختصر کابینہ رکھی جائے گی؟ پہلی کیبنٹ تو جو 20 اور 25 کے درمیان ہے، اگلا فیز آئے گا، حالات کیا بنیں گے، کیا کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، یہی چلائیں گے۔ لیکن ایک بات میں زرداری صاحب کے حوالے سے ضرور کہنا چاہوں گا، دیکھیں بات یہ کہ ایوان صدر میں جو ان کی اصل طاقت ہوگی وہ ان کی فہم فراست یہ ہوگی، ماضی کے اندر ان کا ایک رول متنازع رہا ہے، اور یہ ان کے پاس ایک بڑا موقع ہوگا کہ وہ آنے والے اپنے صدارتی عمل میں کوئی بڑا کردار ادا کر کے تاریخ میں اپنا ایک مثبت کردار جو ہے وہ محفوظ کر سکتے ہیں۔ آج کی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم معیشت کی بحالی کی بات کر رہے ہیں، کیبنٹ کی بات کر رہے ہیں، حکومت سازی کے عمل کی بات کر رہے ہیں، وہ جناب پاکستان کی معیشت سب سے بڑا چیلنج ہے، اور آج اس معیشت کی بحالی اور اسے ترقی کے راستے پر ڈالنے کے لیے پاکستان کے اندر ایک قومی مفاہمت چاہیے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جی آپ یہاں سے سٹیپس لینے شروع کریں، ایک صاحب جیل میں سے بیٹھ کے IMF کو لیٹر لکھ رہے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد آپ کے خیال میں اس شخص کو نہیں پتا تھا کہ IMF کیا کہے گا؟ بات یہ کہ وہ پاکستان ریاست کو بھی امبیرس کر رہے ہیں اور حکومت کو بھی امبیرس کر رہے ہیں، جب تک کہ پاکستان کے معاملات تب درستگی کی سمت پہ جائیں گے جب سب کی سیاست پاکستان اور پاکستانیت کے ساتھ وابستہ ہوگی۔ جب تک آپ علیحدہ اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنا راگ بجاتے پھریں گے، نہ پاکستان کے معاملات معاشی معاملات بہتر ہوں گے، نہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آئے گا۔ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے بیرونی محاذ پہ بھی کام کر رہے ہیں، اندرونی محاذ پہ بھی، لیکن اصل کام جو میں سمجھتا ہوں، پھر میں یہ کہوں گا کہ آصف زرداری صاحب کا ایک رول کہ وہ ایوان صدر میں بیٹھ کر اپنی فہم کو، حکمت کو، فراست کو بروئے کار لا کر، آپ کہہ رہے ہیں آصف زرداری ایک بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں اور انہیں کرنا بھی چاہیے، لیکن اس وقت ہم نواز شریف کے کردار کی بات کریں۔ ڈاکٹر صاحب، اجلاس انہوں نے بلایا، وزیر اعظم کو ہدایت کی، پاکستانی سیاست میں اور حکومت میں ان کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، نواز شریف صاحب کا کردار اب سائیڈ لائن سے ہمیں نظر آ رہا ہے، پارٹی پہ تو ان کا انفلوئنس رہے گا، اور ظاہر ہے کہ اپنے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان پہ بھی انفلوئنس رہے گا، لیکن براہ راست وہ کنٹرول نہیں ہے۔ یہ اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ آپ کا براہ راست کنٹرول ہے۔ پھر دوسرا ہوتا ہے کہ بندے کی ایمبیشن کیا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ایک پیچھے بیٹھ کے، جس کو ہم لیگل ٹرم میں کہتے ہیں چیمبر پریکٹس، کہ جو سینئر لائرز ہوتے ہیں وہ کورٹ میں اپیئر نہیں ہوتے، بلکہ وہ بیٹھ کے جونیئر کو ٹرین کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، ایڈوائز کرتے ہیں اور کام کرواتے ہیں۔ پیچھے والے بڑے بااختیار ہوتے ہیں۔ یہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ پہلے والے کو اختیار ہے تبھی تو پیچھے والے کو اختیار ملے گا، تو اس پہ یہ بڑا ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ فیکٹر ہے، اور دوسرے کیبنٹ اس لیے ڈیلے ہوئی ہے کہ پریزیڈنشل الیکشن سے پہلے کیبنٹ بن نہیں سکتی تھی، کیونکہ اگر وہ بناتے تو کچھ لوگ ناراض ہو جاتے تھے نا، تو وہ رسک ہوتا ہے، سیکرٹ بیلٹ ہے پریزیڈنٹ کی، تو اس لیے اب اب بالکل صحیح کہا گیا ہے کہ بس ایک دو دن میں، یہ جو منڈے سے شروع ہو رہا ہے ہفتہ، آپ کو کیبنٹ ہی بنے گی۔ کچھ نام جو ہیں تشکیل دے دیے گئے اور نواز شریف صاحب کو بھجوا بھی دیے گئے۔ دیکھیں، نواز شریف صاحب سے پوچھا جائے گا، ان کی رائے کو، ایک پارٹی کے اندر وزن ہے، وہ پارٹی کا جو ہے نا اصل سمبل جو ہے PMLN کا وہ نواز شریف ہے۔ شہباز شریف پرائم منسٹر ضرور ہے، لیکن پارٹی کا جو سمبل ہے اور پارٹی کا جو سورس آف اٹریکشن ہے، PMLN میں N نواز شریف ہے، ہاں وہی نا، تو سورس آف اٹریکشن جو ہے وہ نواز شریف ہے، اور وہ اپنی مرکزی حیثیت کو قائم رکھیں گے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کو آرام سے پیچھے بیٹھ کے ایک
سینئر لیڈر کی طرح ایڈوائزری رول پلے کرنا پہ کمپرومائز کرنا پڑا ہے. کس ایک پہ؟ منسٹری ایسی تھی. نہیں دیکھیں وہ بات یہ ہے نا کہ جب پرائم منسٹر کو پہ کچھ پریشرز ایسے ہوتے ہیں جس کے تحت کچھ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یہ چیف منسٹر پہ بھی ہوتے ہیں, پرائم منسٹر پہ بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو آپ اکوموڈیٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نواز شریف صاحب جو نام اپروو کریں گے سارے وہی ہوں گے. اچھا. کچھ اور بھی نام ہوتے ہیں جو کہ کولیشن کو ساتھ رکھنے کے لیے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں, کچھ سیاسی مصلحتیں ہوتی ہیں. البتہ جو پچھلی دفعہ کی 84 کی جو کیبنٹ تھی, اب دیکھیں نا اس میں یہ ٹیکنیکل ایک فائدہ اٹھاتے ہیں. کیا وجہ یہ ہوتا ہے جو اسپیشل اسسٹنٹ جو ہوتا ہے وہ کیبنٹ کا حصہ کاؤنٹ نہیں ہوتا, تو اس کی ایک فوج ظفر موج بھرتی کر لی جاتی ہے. ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اتنی بڑی فوج 84 85 کا, میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کو پچھلی کیبنٹ میں تمام اسپیشل اسسٹنٹوں کو وہ پہچانتے بھی نہیں ہوں گے. تب بھی یہی بات کرتے تھے کہ اس کا کوئی جواز بن نہیں سکتا, کیونکہ معاشی حالات جو ہیں وہ تو اس کے متحمل ہو ہی نہیں سکتے کہ آپ ایک جہاز اتنی کابینہ بنا لیں اور عوامی وسائل ان لوگوں پر خرچ ہوں. رسول بخش رئی صاحب, نواز شریف کے کردار کی ہم بات کر رہے ہیں. ابھی ڈسکس ہوا کہ وہ سائڈ پر بیٹھ کے اپنا رول پلے کریں گے, تو کتنا متحرک رول پلے کر سکتے ہیں وہ سائڈ پر بیٹھ کر؟ اس بات پہ انحصار ہے کہ ان کے پاس اختیارات کیا ہیں, کیا کر سکتی ہے شہباز شریف کی حکومت, اور اسی دائرے میں رہ کر نواز شریف صاحب کچھ مشورہ دے سکتے ہیں. کہ کئی امور ہیں جن میں کہ میرا خیال یہ ہے کہ سویلین حکومت سے انیشیٹو دوسری طرف چلا گیا ہے. معاشی فیصلے غالباً یہ شاید اپنے طور پہ نہ کر سکیں, کیونکہ ماضی میں جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے. اس کے لیے فیصلہ کہیں اور ہوگا, راہ ان کو دکھائی جائے گی, صرف ان کو راہ کے اوپر چلنا ہوگا. اور یہ بھی ہے کہ جو سکرپٹ ہے معیشت کی بحالی کا وہ کہیں اور لکھا جائے گا, اس کے اوپر یہ صرف دستخط کریں, اس کو پڑھیں گے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور اس کے اوپر ان پر عمل کرنا بڑا ضروری ہوگا. کیونکہ اگر ان کی فہم و فراست اور ان کی سیاست کو آپ دیکھیں کہ پاکستان جیسے ملک میں 84 85 88 کے قریب وزیر اور مشیر, اور امریکہ میں صرف 14 وزارتیں, وہ کتنا بڑی دنیا کی بڑی طاقت ہے. 14 لوگ 14 محکمے چلا رہے ہیں, کچھ اور بھی ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہے. یہاں آپ نے اساسی بھرتی کی ہوئے ہیں. ایک طرف سے تو آپ یہ کہتے ہیں, اور یہ نواز شریف صاحب کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ ان کو مشعل راہ ہیں ان کے لیے اور ان کو راستہ دکھا رہے ہیں, تو اس کے اوپر بھی ان کے لیے روشنی ڈالے کہ پاکستان کے وسائل کیا ہیں, کتنا محدود ہیں. آپ اتنا وزارتیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ حکومتیں بناتے ہیں, یا عوام کے فلاح و بہبود کے لیے اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے بناتے ہیں؟ تو فیصلہ یہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, لیکن کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا محدود دائرہ اختیار ہے. صرف یہ معیشت میں نہیں ہے, یہ سیاست میں بھی ہے, یہ اتحادی بنانے میں بھی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وزارتیں دینے اور نہ دینے میں بھی ہو. اور سیاسی مفاہمت کی تو بات میں پہلے ہی کر چکا ہوں, محدود ہے. لیکن ایک یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر فیصلے صدر اسد زرداری صاحب نے کرنے ہیں اور نواز شریف نے کرنے ہیں, تو یہ فیصلے پاکستان میں پہلی دفعہ تو نہیں کر رہے. یہ تو 40-50 سال سے یہی لوگ فیصلے کر رہے ہیں نا پاکستان میں. پھر کم از کم عوام یا ہم لوگ یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ پچھلے 40-50 سال میں جو آپ کی وجہ سے آپ کی مفاہمت اور آپ کی فہم فراست اور آپ کی معیشت کو آگے لے جانے کی جو حکمت عملی ہے, اس کے نتائج بھی کچھ ہمیں بتا دیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. کہ ہمسایہ ممالک کے مقابلے میں, بنگلہ دیش کے مقابلے میں, تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں شخصیت پہ نہیں اداروں پہ چھوڑنی چاہیے, اور ادارے ایسے بنانے چاہیے کہ وہ حکومت کو بتا سکیں ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں فیصلوں کا انحصار اس چیز پر ہے کہ کوئی شخص کتنا با اختیار ہے. صافی صاحب, ہم نواز شریف کے کردار کو ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن آج اچک زئی صاحب نے بھی ایک مشورہ دیا ہے نواز شریف صاحب کو. انہوں نے کہا کہ وہ اپنی جماعت کے سمجھدار عناصر کی آواز سنیں. کس طرف اشارہ ہے اچک زئی صاحب کا؟ دیکھیں, اچک زئی صاحب تو آج ان کا دل ٹوٹا ہے. وہ تو یہی سمجھے تھے کہ شاید کوئی انہونی ہو جائے گی اور وہ ایوان صدر پہنچ جائیں گے کسی کے آشیرواد سے, سنی اتحاد کی سپورٹ سے, لیکن وہ نہیں پہنچے.
ویسے نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی طویل رفاقت ہے. آج ان کی گفتگو میں سن رہا تھا ملک کے اندر اور باہر بھی ان کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں اور ان کے راز و نیاز جو ہوتے رہے اس کا وہ ذکر کرتے رہے. لیکن میرے خیال میں نواز شریف صاحب ان کی بات کیوں سنیں گے؟ کیونکہ نواز شریف صاحب کی بات اچکزئی صاحب نے تو نہیں سنی تھی جب وہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے پاس جا رہے تھے. نواز شریف صاحب کے اپنے مشیران ماشاءاللہ ان کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود ہے. تو اچکزئی صاحب کو کم از کم اپنی سیاست پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ جس پنجاب کے خلاف وہ اور ان کے والد محترم صاحب وہ دہائیوں سے یہ بتاتے رہے کہ پنجاب جو ہے وہ پشتونوں کا دشمن ہے. آج اسی پنجاب نے سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ محمود خان اچکزئی کو جو ہے وہ ان کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے. جو سنی اتحاد کے لوگ ہیں انہوں نے 100% ووٹ دیے ہیں. بلوچستان سے ان کو ایک ووٹ بھی نہیں ملا جو ان کا اپنا صوبہ ہے. خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا, بلوچستان سے ایک بھی ان کو ووٹ نہیں ملا. سندھ کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا. تو یہ چیزیں اب ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے. اور جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ خرید فروخت بھی نہیں ہوئی, یعنی صاف اور شفاف الیکشن ہوئے ہیں, تو اب ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اب وہ سنی اتحاد کے جو لیڈر اس وقت اس انتخاب کو نہیں مان رہے اور منفی بیانات دے رہے, ان سے جا کے بات کرے کہ بھئی میں نے اپنی شکست تسلیم کر دی, اب آگے بڑھنے کی بات ہے. اگر یہی کینچا تانی برقرار رہے گی اور دوسرے لوگوں کو وہ مشورہ تو دے رہے ہیں, نواز شریف صاحب ان کے مشورے پہ عمل کرے یا نہ کرے یہ ان کا مسئلہ ہے, لیکن خود جس جماعت کے وہ حمایت یافتہ ہے اس جماعت کو بھی وہ مشورہ کرے کہ اب وہ قومی ادارے میں شامل ہو کے آگے بڑھنے کی سوچے.